إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیز القدر بھائیوں اور دوستوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، ذوالحج کا مہینہ ہے اور اس کی آج 19 تاریخ ہے. کل ذوالحج کے مہینے کی 18 تاریخ تھی، اور یہ دن ایک اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اسی دن یعنی 18 ذوالحج کو اسلام میں تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. تو اسی مناسبت سے آج یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی سیرت کے کچھ واقعات اور ان کے کچھ فضائل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں، اور ان کی کچھ صفات کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا جائے، تاکہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان عظیم صفات کو اختیار کر سکیں جن عظیم صفات کی بنا پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ راشد تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تیسرے نمبر پہ جس شخصیت کو خلیفہ بنایا گیا، مسلمانوں کا حکمران بنایا گیا، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مظلوم تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید مدینہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی، ان میں سے ایک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام اور ان کا نسب عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی القرشی الاموی، یہ ان کا مختصر سا نسب نامہ ہے. اس میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اندر عبد مناف کے نام پر جا کے ملتا ہے. یعنی دونوں کا نسب نامہ کس نام پہ جا کے ملتا ہے؟ عبد مناف پر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھی پشت میں یا پانچویں پشت میں ان کے دادا تھے. تو والد کی طرف سے عبد مناف پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ عثمان بن عفان کا نسب ملتا تھا. تو یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، قریش سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ اشراف
قریش سے تعلق رکھتے تھے. قریش کے جو معزز خاندان تھے، جو معزز قبیلے تھے، ان قبیلوں میں سے ایک قبیلے سے ان کا تعلق تھا بنو امیہ سے. اور والدہ کی طرف سے ان کی والدہ کا نام تھا اروا بنت کریز، اور ان کی والدہ کا نام یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی کا نام تھا ام الحکیم البیضاء بنت عبد المطلب. اس لحاظ سے یہ جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی، کیونکہ البیضاء بنت عبد المطلب جن کی کنیت ام الحکیم تھی، ام حکیم، تو یہ جو خاتون تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی. یعنی عبداللہ بن عبد المطلب اور البیضاء بنت عبد المطلب یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سگی پھوپھی تھی. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کے نواسے تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گویا دونوں طرف سے، والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی ولادت طائف میں ہوئی. اور کب ہوئی؟ وہ جو واقعہ فیل تھا، جب یہ واقعہ فیل ہوا تو اسی سال آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی تھی. تو اس کے 5 سال کے بعد یعنی واقعہ فیل کے تقریباً 6 سال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. یوں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5.5-6 سال چھوٹے تھے. تقریباً 5.5 یا 6 سال چھوٹے تھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی. اور ابو عبداللہ ان کی کنیت کیوں تھی؟ اس لیے کہ ان کی جو زوجہ تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ان کی جب شادی ہوئی تو ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ. اور پھر یہ عبداللہ جو ہے یہ 6 سال کا ہو کے فوت ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اس نواسے کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور ان کی وفات کا سبب یہ بنا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ، جن کے نام کی وجہ سے ان کو ابو عبداللہ کہا جاتا تھا، یہ چھوٹے تھے تو ان کی آنکھوں میں مرغے نے چونچیں ماری تھی، جس کے بعد وہ وفات پا گئے تھے. تو یہ ان کی کنیت تھی ابو عبداللہ، اور ان کا لقب تھا ذو النورین، 2 نور والے. اور یہ ایسا لقب ہے اور ایسا شرف ہے جو اللہ رب العزت نے پوری تاریخ انسانیت میں کسی کو عطا نہیں کیا. یہ شرف صرف اور صرف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا کہ ایک نبی کی 2 صاحبزادیوں کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، 2 صاحبزادیوں کے ساتھ ان کی شادی ہوئی کے بعد دیگرے. پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر حضرت رقیہ کے ساتھ ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف. یہ ہجرت کرنے والا پہلا جوڑا تھا اسلام میں، پہلا جوڑا جس نے ہجرت کی تھی وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو بھی اس جوڑے کو دیکھتا تھا تو اس دور میں یہ مشہور تھا کہ جس طرح کا جوڑا آپس میں محبت کرنے والا یہ عثمان اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شکل میں ہے، اس طرح کا جوڑا کبھی نہیں دیکھا گیا. تو انہوں نے ہجرت کی تھی، اور ہجرت کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تو اس جوڑے نے بھی حبشہ سے ہجرت کر کے یہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. گویا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 ہجرتیں کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا، ایک ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری پھر حبشہ سے مدینہ کی طرف. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے تو مدینہ منورہ میں پہنچے تو اس کے دوسرے سال میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئی. جب جنگ بدر ہوئی تو اس میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوئے، جس کا بعد میں لوگ ان کو تانا دیا کرتے تھے. حالانکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عثمان بن عفان کو کہا تھا کہ تم یہیں رہو اور رقیہ کی تیمارداری کرتے رہو کیونکہ وہ بیمار ہیں. اور اسی جنگ کے دوران ہی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے بعد واپس لوٹے تو اس کے کچھ عرصہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ عثمان بن عفان کے نکاح میں رہیں. ہجرت کے 30ویں سال میں ان کی شادی ہوئی اور پھر ہجرت کے 9ویں سال میں یعنی سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر آج میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں وہ بیٹی بھی عثمان بن عفان کے نکاح میں دیتا. میرے بھائیوں یہ لقب تھا عثمان بن عفان کا ذو النورین، جس سے میں نے پہلے کہا یہ شرف صرف اور صرف عثمان بن عفان کو ہی ملا پوری تاریخ انسانیت میں کہ ایک شخص نے ایک نبی کی 2 صاحبزادیوں کے ساتھ نکاح کیا ہو یہ کے بعد دیگرے. یہ صرف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت حاصل ہوئی. عثمان بن عفان یہ سابقین اولین میں سے بھی تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ سابقین اولین یعنی اولی دور میں اسلام کی ابتدا میں ہی جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف عطا کیا ان میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ یہ چوتھے مسلمان تھے. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 3 کے بعد چوتھے مسلمان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت دینے پر مسلمان ہوئے تھے. یہ بھی ان کو شرف حاصل ہے عثمان بن عفان کو کہ سابقین اولین جن کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان کیا تھا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ جنتیں تیار کی ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. یہ فضیلت بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی. میں بات مختصر کرتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں ایک باغ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ کا دروازہ بند کر دیا. ہم اکیلے 2 ہی تھے باغ کے اندر. ایک شخص آیا، اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو اجازت دے دو اور اس کو جنت کی بشارت بھی دو. کہتے ہیں میں نے وہ دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. میں نے انہیں جنت کی بشارت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. وہ بہت خوش ہوئے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا. پھر اس کے کچھ دیر بعد ایک اور شخص آیا جس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ جاؤ اس کو بھی اجازت دے دو اور اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا تو دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی جنت کی بشارت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. وہ بھی بہت خوش ہوئے اور اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کیا. کچھ ہی دیر بعد پھر دروازہ کھولنے کی اجازت طلب کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ جاؤ اس کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دو، دروازہ کھول دو اور اس کو بھی جنت کی بشارت دو. اور ہاں اس بندے کو یہ بھی بتا دینا کہ اس کو شہادت سے پہلے، وفات سے پہلے اس کو ایک بہت بڑی آزمائش سے بھی گزرنا پڑے گا. دروازہ کھولا تو سامنے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہیں جنت کی بشارت دی، خوش ہوئے. پھر یہ بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایک بڑی آزمائش سے بھی گزرنا پڑے گا. تب عثمان بن عفان نے کیا کہا تھا؟ اس پہ ذرا غور کیجئے گا. انسان کی زندگی میں مختلف واقعات آتے رہتے ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں آتی رہتی ہیں. تو اگر کسی انسان کو کسی موقع پہ بھی اس قسم کی پریشان کن خبر ملے، اس کے اپنے بارے میں، اس کے گھر والوں کے بارے میں، اس کے کاروبار کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے اگر کوئی اس طرح پریشان کن خبر ملے تو انسان کو اپنی زبان سے کیا کہنا چاہیے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو موسیٰ اشعری نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تمہیں جنت کی بشارت بھی ہو لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا، عثمان بن عفان نے کہا تھا اللہم صبرا، اللہ مجھے صبر کرنے کی ہمت دے. اور پھر کہا تھا اللہ المستعان، اللہ میں تجھ سے ہی مدد طلب کر سکتا ہوں اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے. اللہ اگر تو مدد نہیں کرے گا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا. تو اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنی چاہیے اور صبر اور ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے انسان کو اس قسم کے مراحل کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں بشارت دی جنت کی، اور انہی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کہ میں اس بندے سے شرم نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق آتے ہیں، آپ اسی طرح اپنی مجلس میں لیٹے رہتے ہیں. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. پھر عمر بن خطاب آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں لیٹے رہتے ہیں. پھر عثمان بن عفان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے کپڑے سنوار لیتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی سوال کیا تھا، اللہ کے نبی میرے والد آئے آپ لیٹے رہے، عمر بن فاروق آئے، عمر بن خطاب آئے آپ لیٹے رہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی. عثمان بن عفان آئے تو آپ سنبھل کے بیٹھ گئے، حتیٰ کہ اپنے کپڑوں کو بھی اچھی طرح سنوار لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اس بندے سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں. ان کی ایک بڑی صفت حیا تھی، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ جس بندے کے اندر یہ حیا والی صفت ہوتی ہے اس کو خیر ہی خیر ملتی. الحیاء کلہ خیر، حیا پوری کی پوری خیر و بھلائی کا نام ہے. انسان کے اندر حیا کی صفت ہونی چاہیے، اور یہ صفت اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی ہوئی ہوتی ہے. اللہ کی وہ بھی صفت ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اور عثمان بن عفان وہ تھے کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی شہادت کی پیشین گوئی بھی کی تھی. جیسے کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر تھے، احد پہاڑ کے اندر زلزلہ پیدا ہوا، احد پہاڑ ہلنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اثبت احد، احد ٹھہر جاؤ. آپ نے اپنے پیر کے ساتھ ٹھوکر ماری اور کہا اثبت احد، احد تم ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، اس لیے کہ اس وقت اے احد پہاڑ تیری پشت کے اوپر صرف وہ لوگ ہیں جن میں سے ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے اور عمر فاروق بھی تھے جو شہید ہوئے، اور عثمان بن عفان بھی تھے جو شہید ہوئے. یہ 2 شہید تھے، عمر فاروق اور اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا. اور جب ان کے گھر کا محاصرہ ہو چکا تھا تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرہ کرنے والے بلوانوں سے ایک بات کہی تھی، وہ بات توجہ سے سنیں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا انہم لیتواعدونی بالقتل، یہ لوگ جنہوں نے میرے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں. حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں جب تک کہ وہ 3 کاموں میں سے ایک کام نہ کرے. ان میں سے پہلا کام کہ وہ شادی شدہ ہو، اور شادی شدہ ہو کر وہ زنا کرے، اپنا منہ کالا کرے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو رجم کر کے پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے. ایک تو اس حالت میں کسی مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے. دوسرا، اگر مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرے، اس کے قتل کا ثبوت مل جائے تو قاتل کو قصاص کے اندر قتل کر دیا جائے گا. یہ دوسری حالت. تیسری حالت یہ ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہو لیکن وہ مرتد ہو جائے، کفر کی طرف پلٹ جائے، تو اس کو بھی قتل کر دینا ضروری ہے حاکم وقت کے لیے. تو عثمان بن عفان نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف ان 3 قسم کے لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دی تھی، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ان 3 میں سے ایک بھی نہیں ہوں کہ میں نے جاہلیت کے دور میں بھی زنا نہیں کیا تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی میں نے کبھی زنا نہیں کیا، اور پھر میں نے کبھی کسی کو قتل بھی نہیں کیا، اور میں الحمدللہ اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد بھی نہیں ہوا. تو یہ 3 چیزیں میرے اندر نہیں، تو مجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کرنے پہ یہ لوگ تلے ہوئے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن تھے، عفیف تھے. ان کے دامن پہ یہ بد کرداری کا دھبا نہیں تھا. جاہلیت کے دور میں بھی وہ پاک دامن تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ پاک دامن رہے. یہی تو وہ وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پاک دامن صحابی کو
اپنی 2 صاحبزادیوں کا یکے بعد دیگرے ان سے نکاح کیا. پاک دامن عفیف اور عفت اور پاک دامنی بھی میرے بھائی ایک بہت بڑی صفت ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو عفیف اور پاک دامن ہونا چاہیے. ہمارے دامن پہ اس قسم کا دھبا نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ نہ کرے اگر کسی سے اس قسم کا جرم ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے. ہم پھر آتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بعد واقعات کی طرف اشارہ کرتے چلیں. عثمان بن عفان وہ تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کو بھیجا تھا کہ جاؤ مکہ والوں سے جا کے مذاکرات کرو اور انہیں اس بات پہ آمادہ کرو کہ وہ مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت دیں تاکہ مسلمان مکہ میں داخل ہو کر عمرہ کر لیں. یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. افواہ اڑ گئی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی کہ آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو کہ ہم جب تک عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم یہاں سے واپس مدینہ کی طرف نہیں پلٹیں گے. سارے کے سارے صحابہ کرام جن کی تعداد 1400 یا 1500 تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. اور سورۃ الفتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کا ذکر کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی. اچھا اب اس بیعت کے اندر عثمان بن عفان موجود نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہی ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے کہا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم واپس نہیں پلٹیں گے. یہ بہت بڑا شرف ہے میرے عزیز بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور ان کی طرف سے خود ہی بیعت کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بہت بڑا شرف اور بہت بڑی فضیلت ہے. اور میرے بھائیوں ان تمام صفات کی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کا جز ہے. کسی مومن کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ دل سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرے گا. ورنہ یہ بات یاد رکھیں کہ جس شخص کے دل میں عثمان بن عفان کے بارے میں بغض ہو یقینی طور پر اللہ رب العزت کو اس سے بغض رکھنے والا ہوگا. یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کی میت کو لایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ ادا کریں، نماز جنازہ پڑھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ اس بندے کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے سامنے جنازہ لایا گیا ہو اور آپ نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیا ہو. آج تک ہم نے ایسا نہیں دیکھا، لیکن اس بندے کی نماز جنازہ پڑھانے سے آپ نے انکار کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کیا وجہ ذکر کی تھی؟ سنو ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. فرمایا انه كان يبغض عثمان فابغضه الله. اس لیے کہ اس کے دل میں عثمان کا بغض تھا، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے بغض کیا. میں بھی اس سے بغض کا اعلان کرتا ہوں، اس لیے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنا، آج لوگ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تان و تشریح کا نشانہ بناتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر بغض رکھتے ہیں. اور یہ بغض نفاق کی علامت ہے، یہ سچے ایمان کی علامت نہیں ہے. کسی بھی صحابی سے کسی مومن کے دل میں بغض نہیں ہونا چاہیے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے تھے. 3 واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ وہ کیسے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے. مدینہ منورہ کے اندر ایک کنواں تھا جس کو بئر روما کہا جاتا تھا. یہ ایک یہودی کی ملکیت تھا. یہودی اور یہ مدینہ کے اندر میٹھے پانی کے ایک ہی کنواں تھا اور کوئی کنواں نہیں تھا. یہودی اس میٹھے کنویں سے پانی بیچا کرتا تھا مسلمانوں کو. مسلمان یہ پانی خریدتے تھے. چنانچہ جن کے پاس اللہ نے وسعت دی تھی وہ خرید لیتے تھے اور جن کو جو غریب فقیر مسلمان تھے وہ میٹھا پانی نہیں خرید سکتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یشتری بئر روما کہ لوگوں صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، تو میں اس کو بشارت دیتا ہوں
کہ اللہ رب العزت میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کنویں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ چنانچہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کو مال زر بہت بڑا سرمایہ خرچ کر کے عثمان بن عفان نے اس کنویں کو خریدا اور سارے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر مسلمانوں کے اس کنویں سے میٹھا پانی فری میں مل جایا کرتا تھا۔ یہ بہت بڑی خوبی تھی، اور آج بھی مدینہ منورہ کے اندر یہ بیر عثمان موجود ہے۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ تھا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دوسرا واقعہ، سن 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ تبوک کی طرف سفر کرنا ہے، اور یہ سفر کب تھا؟ یہ اسی موسم کے اندر شدید ترین گرمی تھی، اور سفر بہت طویل تھا، سواریاں نہیں تھیں، خوراک کے لیے ساز و سامان نہیں تھا، جنگ کے لیے ساز و سامان نہیں تھا، اور خشکی کا دور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یجہز جیش العسرہ، اس تنگی کے وقت میں مسلمانوں کے لشکر کو، مسلمانوں کی فوج کو کون تیار کرے گا؟ میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ چنانچہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار، اور دینار یہ آج کے کویت کے دینار نہیں، اس دور کے دینار جو سونے کے سکے ہوتے تھے، 1000 دینار لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں رکھ دیے، اور کہا آپ اس پیسے کو آپ جیش العسرہ کی تیاری کے اندر خرچ کریں، آپ اونٹ بھی لیں، بلکہ اونٹ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وقف کیے، گھوڑے بھی اپنی طرف سے دیے، اور اسی طرح یہ پیسہ بھی دیا کہ آپ اس مسلمانوں کی فوج کو تیار کریں۔ میرے بھائیوں، اس طرح حضرت عثمان بن عفان نے 1000 دینار خرچ کیے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، یہ اتنی بڑی خوبی ہے، اتنی بڑی نیکی کی ہے عثمان بن عفان نے کہ آج کے بعد عثمان بن عفان جو بھی عمل کرے گا اللہ رب العزت عثمان بن عفان کی پکڑ نہیں کرے گا، عثمان بن عفان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی بشارت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تیسرا موقع، مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی تھی، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجد نبوی کے ساتھ ملا ہوا جو گھر ہے کون اس کو خریدے گا؟ جو اس کو خرید کر مسجد کے اندر داخل کرے گا، شامل کرے گا، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی تھے جنہوں نے اس ساتھ والے گھر کو خریدا اپنے پیسوں کے ساتھ، اور پھر اس کو مسجد نبوی کے اندر شامل کر دیا، اور وہ حصہ آج بھی مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، 14 صدیاں گزر گئیں، ہجرت کے بعد 14 صدیاں گزر گئیں، 1444واں سال ہے آج، اور آج بھی وہ حصہ مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ اس حصے کے اندر آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کروڑوں لوگ اب تک نمازیں پڑھ چکے ہوں گے۔ ان کا ثواب کس کو جا رہا ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ بعض صفات تھیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اور اسی طرح دیگر صفات جن کا آپ نے تذکرہ سنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کو بڑی صفات سے نوازا تھا، بڑی خوبیوں سے نوازا تھا، بڑے فضائل سے نوازا تھا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ خوبیاں، یہ صفات اختیار کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ رب العزت اس صحابی کی قدر کو پہچاننے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس صحابی اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ بنایا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، اور ان کو کس طرح خلیفہ بنایا گیا تھا یہ بھی ایک لمبا واقعہ جس کو میں ذکر نہیں کر رہا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا
اس وقت ان کی عمر 68 سال تھی، 68 ایئرز ان کی عمر تھی۔ اس کے بعد یہ 12 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اور پھر 12 سال کے اندر دائرہ اسلام کتنا وسیع ہوا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ہر طرف مدینہ منورہ سے چاروں طرف انہوں نے مسلمانوں کی فوجیں بھیجی۔ چنانچہ ایران کے وہ شہر جو ابھی تک فتح نہیں ہوئے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، وہ سارے کے سارے شہر فتح ہو گئے، اور ایران سے بھی آگے خراسان پورے کا پورا فتح ہوا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اس کے اندر افغانستان بھی آتا ہے، اور رشیا کی بعض ریاستیں جیسے کہ تاجکستان، ازبکستان وغیرہ اور ترکمانستان، یہ ساری ریاستیں جو ہے یہ فتح ہوئی۔ اس طرف آپ چلے جائیں تو اس طرح ہے، اگر آپ ادھر افریقیہ کی طرف چلے جائیں تو افریقہ میں الجزائر اور اسی طرح مراکش اور اسی طرح افریقہ کے دیگر ممالک جو ہیں وہ فتح ہوئے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ اور ادھر اگر آپ یورپ کی طرف جائیں تو ارمینیا فتح ہوا، آذربائیجان فتح ہوا، اور اسی طرح پھر آگے اسپین فتح ہوا۔ اسپین فتح ہوا سن 27 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے بہت ساری فتوحات ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ نتیجے میں ہوا یہ کہ بہت سارے غنیمت کے مال جمع ہونا شروع ہو گئے مسلمانوں کے پاس، اور اتنے مال جمع ہو گئے، مال و زر کی اتنی بہتات ہو گئی کہ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہر دوسرے دن ہر شہر کے اندر اعلان ہوتا تھا کہ لوگوں آؤ عطیہ لے جاؤ، لوگوں آؤ مال لے جاؤ، کپڑے لے جاؤ، مال و زر لے جاؤ۔ حتیٰ کہ یہ بھی اعلان ہوتا تھا کہ جس کے گھر میں گھی نہ ہو وہ گھی لے جائے، جس کے گھر میں شہد نہ ہو وہ شہد لے جائے۔ دینار اور درہم تقسیم کیے جاتے تھے، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب اس مال غنیمت کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ مال و زر کی اتنی بہتات ہوئی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اور پھر انصاف کیسا قائم کیا، میں بس ایک دو باتیں ذکر کر کے، ورنہ یقین مانے یہ اتنا لمبا موضوع ہے کہ اس کو سمیٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بس ایک دو باتیں ذکر کر کے خطبہ ختم کر رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ موسم بہت شدید گرم ہے اور ہمارے بعض ساتھی باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، انصاف ایسا قائم کیا اپنے دور خلافت کے اندر کہ ان کے اپنے سالے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے سالے یعنی ان کی بیوی کے سگے بھائی، ان کے بارے میں یہ جرم ثابت ہو گیا کہ انہوں نے شراب نوشی کی۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اور انہیں اپنے سامنے کوڑے لگوائے، اپنے سگے سالے کو اس کو بھی معاف نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ان کا ایک کزن تھا ولید بن عقبہ کے نام سے، جس کو ہم عام طور پر ہم بھی اپنے کزن کو بھائی کہتے ہیں، تو اس دور میں یہ مشہور تھا کہ یہ ولید بن عقبہ بھی عثمان کے بھائی ہیں۔ وہ سگے بھائی نہیں تھے لیکن کزن لگتے تھے۔ تو ولید بن عقبہ جو ہے ان کا بھی یہ جرم ثابت ہو گیا کہ انہوں نے شراب نوشی کی تھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کزن کو بھی معاف نہیں کیا تھا اور اسے بھی کوڑے لگوائے تھے شراب نوشی کی جو سزا ہے۔ اور انہوں نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا، اور بلکہ بار بار کہا تھا کہ لوگوں میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، یہ میرے 2 قدم تمہارے سامنے ہیں، اگر کوئی بھی بات شریعت کے خلاف ثابت ہو جائے تو تم چاہو تو زنجیروں کے ساتھ تم میرے ان دونوں پاؤں کو جکڑ سکتے ہو اور مجھے پابند سلاسل کر سکتے ہو۔ یہ خلیفہ تھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید سے محبت کرتے تھے اور اکثر اوقات قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، حتیٰ کہ جب شہادت ہوئی اس وقت بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور میرے بھائیوں، اتنی محبت تھی قرآن مجید سے اور اتنا خوف تھا ان کے دل کے اندر کہ قبرستان کے اندر جاتے تھے تو قبر پہ کھڑے ہو کر اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے عثمان، جب آپ کے سامنے جنت و دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے آپ نہیں روتے، لیکن آپ قبرستان میں آ کر قبر پہ کھڑے ہو کر اتنا روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عثمان بن عفان کیا کہتے تھے، یہ بات کر کے خطبہ ختم کر رہا ہوں، لوگوں بات توجہ سے سننا۔ عثمان بن عفان جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کے شوہر تھے، ذوالنورین تھے، تیسرے خلیفہ تھے، جن کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، قبر پہ کھڑے ہو کر روتے ہیں، داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں میں اس لیے روتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے،
اور جو شخص قبر کے اس پہلے مرحلے کے اندر کامیاب ہو جائے گا تو وہ بعد میں بھی کامیاب ہوگا، جو اس مرحلے پر ناکام ہوگا تو بعد میں بھی ناکام ہوگا۔ اس لیے میں قبر پہ آ کے مجھے رونا آ جاتا ہے۔ یہ عبرت کی جگہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ اتنا بڑا صحابی جو ہے وہ قبر پہ کھڑے ہو کے روتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی خشیت نصیب فرمائے، اپنا خوف نصیب فرمائے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذوالحج کو جمعہ کا دن تھا، عصر کی نماز کے بعد شہید ہوئے تھے۔ اس وقت بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ اس دور میں بہت سارے مسلمان حج کے لیے گئے ہوئے تھے، مدینہ منورہ کے اندر کم ہی مسلمان تھے، اور ان لوگوں نے بھی کہا تھا عثمان بن عفان کو کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کا دفاع کرتے ہیں، ان بلوائیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ عثمان بن عفان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے خون کی وجہ سے میں دوسرے بے گناہ لوگوں کا خون نہیں بہانا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے اندر مسلمانوں کا خون بہے، مسلمانوں کے خون کے ساتھ مدینے کی مٹی رنگین ہو، میں اس کو برداشت نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ صبر کرتے ہوئے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کی تھی کہ صبر کرنا اور اسلام کی اس خلعت کو نہ اتارنا، تو عثمان بن عفان صبر کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ ہم سب کو ان کی محبت نصیب فرمائے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.